خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی کوششیں مسلسل جاری ہیں۔ عباس عراقچی نے قیادت سے مشورے کے بعد جواب دینے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو، کہا تیل کی قیمتوں کے حوالے سے چیلنجنگ صورتحال کا سامنا ہے، قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ جنگ سے پہلے تیل کی مد میں پاکستان کا ایک ہفتے کا بل $30 کروڑ تھا، جو اب $80 کروڑ تک پہنچ گیا ہے۔ وزیر اعظم نے پبلک ٹرانسپورٹ سمیت مختلف شعبوں میں سبسڈی برقرار رکھنے کے لیے صوبوں سے مشاورت کا اعلان کر دیا۔ امن کے لیے کاوشیں پاکستان کی ہنوز جاری ہیں، مسلسل جاری ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ عباس عراقچی جو ہمارے بھائی ہیں فارن منسٹر ایران کے، وہ تشریف لائے اپنی ٹیم کے ذریعے۔ مجھے انہوں نے یقین دلایا کہ میں اپنی قیادت سے مشورہ کرنے کے بعد انشاءاللہ جلد جلد آپ کو جواب دیں گے۔ خام تیل کی قیمتیں دوبارہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ پرسوں جو جمعہ ہے اس دن پھر ہم نے نئی قیمتوں کا تعین کرنا ہے، جو عالمی منڈیوں میں جو صورتحال ہے، تو یہ ایک بہت چیلنجنگ صورتحال ہے۔ جنگ سے پہلے ہمارا ایک ہفتے کا بل $300 ملین تھا، تو آج وہ $800 ملین میں پہنچ گیا۔ جو کمیٹی ہے جو صوبوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے، اس کمیٹی کو میں نے گزارش کی ہے کہ ایک مہینہ جو صوبے اپنی تائیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مشاورت میں جو سبسڈیز دے رہے تھے، ان کو آئندہ بھی کنٹینیو کرنے کے لیے ان سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ برینٹ کروڈ $118 فی بیرل پر جا پہنچا، امریکی خام تیل $106 فی بیرل پر ٹریڈ۔ غیر یقینی صورتحال کے باعث پاکستان سٹاک مارکیٹ بھی لرز گئی، 2588 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,66,582 پر بند ہوا۔ اور امریکی نیوی کی جانب سے ایرانی بحری جہازوں کی پکڑ دھکڑ جاری ہے۔ ایرانی فوج نے بھی سنگین نتائج کی دھمکی دے دی۔ ترجمان ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ امریکی بحری جہازوں کو تحویل میں لینے سے گریز کریں، ایران سے منسلک جہازوں کو پکڑا گیا تو غیر معمولی فوجی کارروائی کریں گے۔ امریکی نائب صدر نے پینٹاگون کی بریفنگز پر شکوک و شبہات کا اظہار کر دیا۔ امریکی جریدے دی اٹلانٹک کی رپورٹ کے مطابق فوجی قیادت صدر ٹرمپ کو جنگ کی مکمل اور درست معلومات فراہم نہیں کر رہی۔ جے ڈی وینس نے بند کمرہ میٹنگز میں کئی بار سوال اٹھایا کہ پینٹاگون کی بریفنگز مکمل اور حقیقت پر مبنی ہیں یا نہیں۔ نائب صدر نے میزائل ذخائر میں کمی پر تشویش کا اظہار کیا۔ صدر ٹرمپ کو بھی میزائل ذخائر میں کمی سے آگاہ کر دیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کو مذاکرات میں فیصلے کا اختیار نہیں تھا، وہ مذاکرات میں بار بار فون کالز کرتے رہے۔ امریکی مذاکراتی ٹیم نے متعدد شخصیات کو فونز کیے۔ ایرانی مذاکراتی وفد کے رکن پروفیسر سید محمد مرندی کا دعویٰ، روسی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ جنگ کے دوران عوامی حمایت کے بغیر کچھ نہ کر پاتے، عوام نے فوج کا بھرپور ساتھ دیا اور دشمنوں کے حملوں کو ناکام بنایا۔ امریکہ اور برطانیہ میں پھر ٹھن گئی، کنگ چارلز متفق ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ امریکی صدر کا برطانوی شاہی جوڑے کے اعزاز میں عشائیے سے خطاب، کنگ چارلز نے اپنی گفتگو میں ایران جنگ کا ذکر نہیں کیا۔ برطانوی بادشاہ حکومتی ترجمان نہیں ہیں، برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ واشنگٹن میں برطانوی سفارت خانے نے موقف جاننے کے لیے بکنگم پیلس سے رجوع کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے کنگ چارلز کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلا دی، امریکہ اور برطانیہ میں ایک بار پھر ٹھن گئی۔ وائٹ ہاؤس میں عشائیہ، صدر ٹرمپ نے کہا ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، کنگ چارلز بھی ہمارے موقف سے متفق ہیں۔ صدر ٹرمپ کے بیان پر برطانوی خبر رساں ایجنسی نے کہا شاہ چارلز نے گفتگو میں ایران جنگ کا ذکر کیا، نہ ہی وہ حکومتی ترجمان ہیں۔ واشنگٹن میں برطانوی سفارت خانے نے موقف کے لیے بکنگم پیلس سے رجوع کا کہہ دیا۔ برطانیہ کی شاہی روایت کے مطابق بادشاہ کے ساتھ ہونے والی نجی گفتگو کو عام نہیں کیا جاتا۔ برطانوی وزیر اعظم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ ایران جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کیئر سٹارمر کے بیانات پر صدر ٹرمپ نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ عرب امارات نے اوپیک اور اوپیک پلس سے کنارہ کر لیا، جسے تیل برآمد کرنے والی تنظیم کے لیے بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ یوئی نے مستقبل کی پیداواری صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے علیحدگی کو ناگزیر قرار دیا۔ تیل کی اضافی پیداوار کو بتدریج اور طلب کے مطابق مارکیٹ میں لایا جائے گا۔ یو اے سالانہ 29 لاکھ بیرل تیل پیدا کرتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یو اے کا الگ ہونا اوپیک کی کمزوری کا سبب بنے گا۔ اوپیک 1960 میں 5 ممالک نے قائم کی تھی، جس کا مقصد عالمی منڈی میں خام تیل کی فروخت کا تعین کرنا تھا۔
2016 में दीगर 10 ममालिक के साथ मिलकर ओपेक प्लस तश्कील दिया गया। UAE ने अबू धाबी के जरिए 1967 में ओपेक में शमूलियत इख्तियार की और 1971 में ओपेक का बाकायदा रुकन बना। आगे बढ़ते हुए बताएं, अफगान तालिबान और फितना खारिज की चमन सेक्टर में जारहियत, पाक फौज का भरपूर जवाब, दुश्मन की मुतादिद चौकियां और गाड़ियां तबाह कर दी गई। पाक फौज की मौसर कार्रवाइयों की बदौलत अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता खारिज दहशतगर्द पसपा होने पर मजबूर हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन खज़ब लिल हक मुकर्रर अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। हाथों में हथियार, पस मंजर में धमाके और आग। कैप्शन है नो मोर मिस्टर नाइस गाय। सदर ट्रंप ने AI से बनी बंदूक उठाई तस्वीर शेयर करके ईरान को धमकी दे दी। लिखा, ईरान को समझदारी का मुजाहिरा करना होगा। तेहरान अपने मामलात को दुरुस्त तरीके से नहीं संभाल रहा, उसे गैर जौहरी मुआहदे पर दस्तखत का तरीका भी मालूम नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी मुज़ाकरातकार ईरान के साथ राबते में हैं। तेहरान अपनी क़यादत के मसाइल से निमटने में मसरूफ है। सदर ट्रंप अमरीकी कौमी सलामती से मुतालिक डील को ही कबूल करेंगे। हाथ में हथियार, पस मंजर धमाकेदार, हर तरफ आग ही आग। No more Mr. Nice Guy. शरीफ आदमी बनने का वक्त खत्म हुआ। सुपर पावर के सदर ने ईरान को पैगाम दे दिया। सदर ट्रंप ने AI से बनी तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, तेहरान को गैर जौहरी मुआहदे पर दस्तखत का तरीका भी मालूम नहीं। ईरान अपने मामला दुरुस्त करे, जल्द समझदारी का मुजाहिरा करे। सदर ट्रंप ने हथियार दिखाकर धमकी दी तो तर्जुमान व्हाइट हाउस ने मुज़ाकरात की बात की। कहा, अमरीकी मुज़ाकरातकार ईरानियों के साथ राब्ते में है। तेहरान इस वक्त अपनी क़यादत के मसाइल से निपटने में मसरूफ है। सदर ट्रंप अमरीकी कौमी सलामती से मुताल्लिक डील को ही कबूल करेंगे। अमरीका ईरान के जंग के दौरान अमरीकी वजीर जंग की पहली बार कांग्रेस के हाउस आर्म्ड कमेटी में पेशी। अमरीका के बेहतरीन मुज़ाकरातकार डील की कोशिश कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया, ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। पीट हेग्सेट की ब्रीफिंग, जनरल डैनकेन ने कहा कि जंग के दौरान कामयाबी से अहदाफ हासिल किए, हमें अपनी अफवाज को मजीद जदीद बनाने की जरूरत है। Trump, unlike other presidents, has had the courage to ensure Iran never gets a nuclear weapon, and he's ironclad in that. We have the best negotiator in the world driving that deal. 2 months in, on an existential fight for the safety of the American people, Iran cannot have a nuclear bomb. We are proud of this undertaking. These $50 billion of investment in new plants, new assembly lines, and new factories, these are private investments, not taxpayer dollars. This is a historic budget, as you said, Mr. Chairman. This is a fiscally responsible budget. President will employ national force and power based on the political and security situations that a president deems appropriate to use that military force. There's always trade-offs in all of these things. I'm confident that the president always carefully considers these readiness trade-offs.